کبر، عربک میں یہ ہے کبر، اردو میں ہم کہتے ہیں تکبر، کاف با را، کبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ڈیفینیشن دی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ الکبر بطر الحق و غمط الناس، یعنی کبر، ایروگنس کیا چیز ہے؟ بطر الحق، ریجیکٹنگ دا ٹروتھ، اور غمط الناس، لوکنگ ڈاؤن آن ادرس۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ میں سے کسی سے میں سے کوئی اپنے کسی بھی جگہ والے کو یہ کہہ دے تم بہت روڈ ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ کی ناراض ہو جائے گی، کولیگ ناراض ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے یا ایک ایسی فیلنگ ہے ایروگنس، کیونکہ دل میں ہوتی ہے نا، یہ ایک بیماری ہے کہ اس کا ہمیں خود سینس نہیں ہوتا کہ ہم روڈ ہیں، اور جب لوگ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں بہت ہی بدتمیز ہے، کیونکہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن نہیں پتا۔ روٹ کا ہم نے بچپن سے سمجھا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی کو شو آف کرتے ہیں، وہ روٹ اور ایروگینٹ ہوتے ہیں۔ وہ بات بھی صحیح ہے، وہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے، ایک پہلو ہے، لیکن ریئل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایروگینس از ریجیکٹنگ دا ٹروتھ اینڈ لوکنگ ڈاؤن آن ادرس، یعنی جہاں پہ بھی آپ کو صحیح بات نظر آ رہی ہو، حق نظر آ رہا ہو، لیکن آپ اس کو صرف اس لیے جھٹلا رہے ہو کیونکہ آپ کا دل جو ہے یہ ماننے کو نہیں تیار کہ آپ سب کے سامنے ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ غلط تھے اور اب آپ کے سامنے جو حق آیا ہے وہ صحیح ہے۔ آپ کی انا کے خلاف یہ بات ہو جاتی ہے، ایگو پرابلم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو آپ کی غلطی بتاتے ہیں، ہم نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ انا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی سچائیاں جب پتہ چلتی ہیں اور ہم پہلے سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم نہیں ماننا چاہتے کہ نہیں، اگر ہم یہ غلط کام چھوڑیں گے تو ہمیں اپنے دل کی جو خواہشیں ہیں ان کو چھوڑنا پڑے، تو ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں، کوئی بہانہ کر دیتے ہیں، تعویلیں کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز لوکنگ ڈاؤن آن ادرس، کہ اگر کوئی دوسرا ہمیں کہے تو اس کی بات تو ہم نے ماننی نہیں۔ اور لوکنگ ڈاؤن آن ادرس میں لوکنگ ڈاؤن، ڈاؤن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کوئی ہم سے چھوٹا ہو، ایج میں چھوٹا ہے، ایک 10 سال کا بچہ آپ کو اگر کوئی غلطی آپ کی بتائے گا، ہم اسے فوراً ڈانٹ دیں گے، ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ ایروگینس ہے۔ چلیں ایج سے ہٹ جائیں، اگر کوئی اسٹیٹس وائز لو ہے اور وہ آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو بھی آپ یہی کہیں گے کہ تم ہوتی کون ہو مجھے بتانے والی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس ٹون میں بات کرنی، اسے بھی ہم ڈانٹ کر کے چپ کر دیں گے۔ تیسری چیز، اگر آپ کسی آفس میں ہیں اور آپ کے ڈیزگنیشن وائز آپ کسی سے اوپر ہیں اور کوئی آپ کے نیچے ہے اور وہ آپ کی غلطی آپ کو بتا دے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پروفیشنل جیلسی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایروگنس آگے آ جاتی ہے۔ تو ہر قدم پہ ہم ایروگنس شو کرتے ہیں، لیکن ہم کو اگر کوئی کہے کہ ہم متکبر ہیں، ایروگنٹ ہیں، تو ہم انکار کر دیں گے کہ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، مجھ میں تو کوئی ایروگنس نہیں ہے، میں تو بہت ہمبل ہوں، میں تو بہت لوگوں سے اچھی طرح ملتی ہوں، اچھی طرح بات کرتی ہوں، خیال کرتی ہوں۔ تو ایروگنس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہوگا، اسی لیے میں آپ کو شروع میں اتنی کلیئرلی یہ ڈیفینیشن بتا رہی ہوں تاکہ آگے پھر آیتیں سمجھ میں آئیں، ان آیتوں میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں بھی اسی طرح کر رہی ہوں، کیا واقعی یہ ایروگنس کی وجہ سے؟ حق کا جھٹلانا، دوسروں کو نیچا دیکھنا، اپنی غلطی نہیں ماننا۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، لا يدخل الجنہ، جنہ میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ کون داخل نہیں ہوگا؟ من کان فی قلبہ، جس کے دل میں مثقال ذرۃ، ایک چھوٹے ٹائنی پارٹیکل ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا؟ من کبر، ایروگنس ہوگی، تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس وقت کتنے ہم نے خلق ڈسکس کیے ہیں کہ ہم اپنے اندر شکر گزاری پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، معاف کرنا، اور یہ سب اچھی چیزیں پازیٹیو، لیکن ایک ایروگنس ہماری ان ساری پازیٹیوٹی کو اگر ختم کر دے گی تو پھر ہم کتنے بڑے لوزر ہیں، ٹوٹل لاس میں رہیں گے۔ اسی لیے آج اس نیگیٹو ٹریٹ کو ہم نے لیا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔